اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآن میں آج 7واں پارہ سورۃ المائدہ جاری ہے۔ آیت نمبر 87 سے آیت نمبر 120 تک سورہ کے آخر میں کچھ وضاحتیں اس کے شروع میں آنے والے احکام کے بارے میں ہیں۔ مسلمانوں کو خود اپنی چاہت سے حلال اور حرام ٹھہرانے کی اجازت نہیں ہے، یہ صرف اللہ خالق اور مالک ہی کا حق ہے۔ قسموں اور ان کے کفارے کا حکم ہے۔ شراب، جوئے اور فالگیری قسمتوں کا حال معلوم کرنے کے سلسلے میں آخری اور حتمی ممانعت آئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لفظ حرام استعمال نہیں ہوا ہے، لیکن اس آیت کے آخر میں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو بتاؤ کیا اب تم ان سے باز آتے ہو؟ تو جب اللہ سوال کرتا ہے کہ کیا تم باز آتے ہو، تو یہ تاکید کے لیے سوالیہ انداز میں حکم ہے۔ اس کے فوراً بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم، اور انہوں نے شراب کو حرام قرار دیا۔ آیت نمبر 93 میں تقوی کے تدریجی مراحل بیان ہوئے، اور اللہ سے ڈرنے والے اور اس کا شعوری احساس کرنے والے لوگ ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں اور مسلسل اپنے ایمان کی طاقت میں اضافہ کی کوشش کرتے ہیں، وہ احسان کے درجے میں پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ احسان مطلب اللہ کی بندگی اور اطاعت ایسے کرنا گویا کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں یا وہ ہمیں ہر لمحہ دیکھ رہا ہے۔ یہ حدیث کے مفہوم سے احسان کا مطلب ہے اللہ کی مرضی کے کام ایسے بہترین انداز سے کرنا جیسے کہ ہر طرف کیمرے لگے ہوں، اکیلے میں اور سب کے سامنے اطاعت کا ایک ہی معیار ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے تقوی میں مسلسل اضافہ کرتے رہنا اور ہمیں محسنین میں شامل فرمانا، آمین۔ خبیث اعمال کی معاشرے میں پھیلی کثرت لوگوں کو مروب کر دیتی ہے اور وہ اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کو طیب اور اچھے اعمال پسند ہیں، تو عقل مند لوگ طیب اور پاک راستے پر چلتے ہیں۔ مسلمانوں کو غیر ضروری سوالات کی کثرت سے روکا گیا کیونکہ یہ مشکلات میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ شہادت اور گواہی کے بارے میں احکام ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آخرت میں گواہی کا تذکرہ ہے جب وہ اپنی دعوت کے سلسلے میں دیں گے۔ پھر سورہ انعام شروع ہوتی ہے۔ یہ ایک مکی سورہ ہے اور قریش سے خطاب ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد 4 سورتیں مدنی ہیں، یعنی سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ نساء اور سورۃ مائدہ۔ یہ مدنی صورتیں ہیں جن میں اللہ نے یہود و نصارہ کا تذکرہ کیا جو رسولوں اور صحیفوں سے واقف تھے، ان سے اسی حساب سے بات کی گئی۔ ان صورتوں میں ان موضوعات کا ذکر ہے جیسے بنی اسرائیل پر اللہ کی مہربانیاں، ان کی سرکشی، بنی اسرائیل کو ان کے جرائم کی وجہ سے دینی امامت سے الگ تھلگ کر کے امت مسلمہ کو اس پر فائز کیا گیا، امت مسلمہ کو شریعت عطا کی گئی۔ اب مکی صورتوں میں خطاب مشرکین مکہ سے ہے جو کتاب سے بالکل ناآشنا تھے، اس لیے موضوع مختلف ہے۔ اس میں ایمان کے اجزاء یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا تفصیلی بیان ہے۔ ان کے عقلی اور فطری دلائل مختلف طریقوں سے سمجھائے گئے ہیں۔ دین کے بنیادی احکامات دیے گئے، اخلاق اور کردار کے سلسلے میں جیسے والدین اور رشتہ داروں سے احسان، عہدوں کی پابندی وغیرہ۔ پھر آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 11 تک توحید کے دلائل سے بات ثابت کی گئی۔ اللہ قریش کو پچھلی قوموں کے انجام کی یاد دہانی کراتا ہے جو رسولوں کے انکار کی پاداش میں ہلاک کر دی گئیں۔ وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لانے کے لیے معجزے طلب کرتے تھے۔ اللہ ان کے ایمان لانے کے اس دعوے کو باطل قرار دیتا ہے، یہ کہہ کر کہ وہ معجزے کو بھی جادو ٹھہرا کر اس کو جھٹلا دیں گے۔ جب ان کو کائنات میں اور ان کے اپنے وجودوں میں پھیلی اللہ کی انگنت نشانیاں متاثر نہیں کرتی اور نہ ہی ان پر قرآن کے دل نشین دلائل اثر کرتے ہیں، تو معجزے بھی ان پر بے اثر رہیں گے اور یہ ان کا بھی انکار ہی کر دیں گے۔ اصل میں ان کے دلوں میں ہدایت کی سچی طلب اور پیاس ہے ہی نہیں، تو ہدایت کس طرح مل سکتی ہے؟ اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی ہدایت کی سچی طلب اور تڑپ پیدا کر اور ہمیں ہدایت سے نواز، آمین۔ آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 32۔ زمین اور آسمان کی تمام اشیاء اللہ کی ملکیت ہیں اور اس نے یہ سب کچھ باطل نہیں پیدا کیا۔ اللہ نے لوگوں کو امتحان کے لیے پیدا کیا کہ کیا وہ صرف اس کی بندگی اور اطاعت کرتے ہیں یا اس کی نعمتوں سے کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ کچھ انسان تو اللہ کو پہچان کر اسی کی پرستش اور اطاعت کرتے ہیں، اور کچھ دوسرے اللہ کے منکر اور انسانوں پر زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں۔
اب اگر اللہ نیکوکاروں کو انعام اور مجرموں کو سزا نہ دے تو یہ تو ناانصافی ہے۔ اس نہایت درجے کی منظم کائنات اور بے مثال انسان کا خالق ہر قسم کی برائی اور کمزوری سے پاک ہونا یہ لازم ہے، اور اس کا بے مثل ہونا کسی ناانصافی کی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے خود اپنے اوپر رحمت واجب کر لی ہے، اور وہ ضرور یوم قیامت مکمل عدل اور انصاف کرے گا۔ عدل رحمت کا لازمی جز ہے۔ اگر شریعت کی پابندی کرنے والے اور مجرمین ایک ہی لاٹھی سے ہانکے جائیں گے تو یہ رحمت نہیں ظلم ہوگا۔ اس کے بعد شرک کی بے ثباتی کے بارے میں سوالات ہیں اور توحید کا دلائل سے اس بات ہے۔ اللہ قرآن میں گواہی دیتا ہے کہ وہ اکیلا ہی معبود ہے۔ اہل کتاب کے نیک لوگ بھی اسی کی گواہی دیتے ہیں۔ شرک کرنے والے اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں اور اس کی تحقیر کی جسارت کرتے ہیں۔ اللہ اپنی ذات میں مکمل اور ہر کمی اور نقص سے مبرہ ہے اور کسی بھی طرح کسی اور کا محتاج نہیں۔ شرک کرنے سے اللہ میں نعوذ باللہ کمزوریاں ڈال دی جاتی ہیں جو بہت بڑی جسارت اور جرم ہے۔ آخرت میں جب ان سے کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو حاضر کرو تو وہ کہیں گے ہم نے تو شرک نہیں کیا، اور خسارے میں رہیں گے۔ وہ آخرت کے بھی منکر ہیں، مگر جب اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے اور ہمیشہ کی سزا کا سامنا ہوگا تو حسرت اور ندامت محسوس کر کے تمنا کریں گے کاش واپس دنیا میں جا کر اچھے عمل کریں، مگر یہ حاصل رہے گی۔ قریش اپنی سرداریوں اور دنیاوی مفادات کی خاطر قرآن سے اعراض کر رہے تھے۔ اللہ دنیا کے فانی اور عارضی ہونے کی یاد دہانی کراتا ہے، جبکہ آخرت کا گھر ہمیشہ کے لیے ہے۔ آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 50 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کوشش کر رہے تھے لوگوں کو حق پر قائل کرنے کی، اور لوگوں کا رد عمل منفی اور انکار کا تھا۔ اوپر سے وہ مذاق بھی اڑاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے محبت کرتے تھے اور ان کی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کے بارے میں فکر مند رہتے تھے، اس لیے ان کا یہ رویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کر رہا تھا۔ اللہ تسلی دیتا ہے کہ اصل میں یہ اللہ کی آیات سے کفر کر رہے ہیں۔ بہت سے پہلے رسول بھی جھٹلائے گئے اور انہوں نے صبر کیا اور اپنے مشن پر جمے رہے، یہاں تک کہ اللہ کی مدد آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر سے کام جاری رکھیں۔ مکہ کے لوگ معجزوں کا مطالبہ کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس لالچ میں کہ شاید وہ ایمان لائیں معجزے کی تمنا کرتے۔ یہ اللہ کی حکمت اور مشیت نہ تھی کہ لوگ معجزے سے ایمان لائیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فکر سے روکا۔ اللہ کی بے حساب نشانیوں کے باوجود معجزات کا مطالبہ کرنے والے اصل میں غور سے سنتے ہی نہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو روحانی طور پر مردہ قرار دیتا ہے۔ اللہ ان کو ہر طرف پھیلے جانوروں میں جو نشانیاں ہیں ان کی طرف متوجہ کرتا ہے، مگر کافر بہرے اور گونگے ہیں۔ پچھلی کئی قوموں میں بھی کئی طریقوں سے ان کو آزمایا گیا تاکہ وہ اللہ کے قریب ہوں، مگر ان کے دل اور سخت ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیے اور پھر اچانک ان کو عذاب میں پکڑ لیا، زمین کو ان کے شرک سے پاک کر دیا۔ اللہ کے نبیوں کا کام اللہ کے عذاب سے ڈرانا اور اچھے انجام کی بشارت دینا ہے، معجزے ان کے اختیارات میں نہیں ہیں۔ آیت 51 سے 55 تک میں قریش کے سردار اپنے تکبر کی وجہ سے چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خاص اہمیت اور پروٹوکول دیں۔ وہ غریب مسلمانوں کے ساتھ محفل میں بیٹھنا اپنی حد تک سمجھتے اور ان غریبوں کا مذاق اڑاتے۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان متکبرین کی خاطر جد و جہد کرنے والے غریب مسلمانوں کو خود سے دور کرنے سے منع فرمایا۔ اس بات سے غریبوں کے لیے اللہ کی محبت اور تشویش کا اظہار ہوتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں توفیق دے کہ تیری رضا کے لیے غریب اور مظلوم لوگوں سے ہم محبت کریں اور ان کو اپنی ذات کی طرح سمجھیں۔ اللہ ہمیں تکبر سے بچانا، آمین۔ آیت نمبر 56 سے آیت نمبر 67 میں آخرت کے دلائل ہیں۔ ہر روز سونے جاگنے کا سلسلہ آخرت کی ریہرسل ہے، اسی طرح ہم موت کے بعد اٹھ کھڑے ہوں گے۔ مشرکین کو یاد دہانی کہ اگر کوئی آفت آ جائے تو وہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب وہ اپنی رحمت سے نجات دے دیتا ہے تو پھر وہ پلٹ کر اپنے خداؤں کو بلانے لگتے ہیں۔ انہوں نے حق کا انکار کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وکیل نہیں ہیں۔ آیت نمبر 68 سے آیت نمبر 73 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی ہے کہ کافروں کے رویے سے پریشان نہ ہوں۔ اگر وہ دین کا مذاق اڑائیں تو ان کے ساتھ نہ بیٹھیں، ان کو قیامت اور جہنم کی یاد دہانی کرواتے رہیں تاکہ سدھرنے والے سدھر جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اعلان کر دیں کہ اللہ کی ہدایت پانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان دوبارہ شرک اور جہالت کے اندھیروں میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ صرف اللہ کا حکم مانیں گے۔ پھر آیت نمبر 74 سے آیت نمبر 90 میں
قریش کو ابراہیم علیہ السلام کی داستان سنائی گئی۔ ان کی اور تمام رسولوں کی دعوت اللہ ہی کی بندگی اور عبادت کی تھی۔ مسلمانوں کو ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی ہر حال میں ہدایت ہے۔ قریش ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اصل دعوت بتا کر ان کے دعوے کی نفی کر دی گئی۔ آیت نمبر 91 سے آیت نمبر 94 میں اہل کتاب کو مشرکین کو اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں میں مبتلا کرنے پر تنبیہ ہے۔ عرب جب یہودیوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے تو وہ جواباً کہتے کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ پھر اللہ ان سے سوال کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب کس نے نازل کی جس کو تم زیادہ تر چھپاتے ہو؟ قرآن تو پچھلے صحیفوں کی درست باتوں کی تصدیق کر رہا ہے اور اچھے اہل کتاب بھی اس کی سچائی کی گواہی دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ کو بھی انذار ہے، ڈراوا ہے کہ ان میں سے بھی کچھ یہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان پر بھی وہی نازل ہوتی ہے۔ یہ دعویٰ وہ تکبر اور تعصب کی وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہی جیسے انسان کی اپنے اوپر فضیلت اور حاکمیت تسلیم کرنے میں ہتک محسوس کرتے۔ ان کو موت کے وقت اور آخرت میں سخت عذاب کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ پھر آیات 95 سے آیت نمبر 108 میں توحید اور آخرت کے دل نوا اور یقین دلانے والے دلائل ہیں۔ یہ دلائل اللہ کی بے انتہا رحمت ہیں، اسے ہمیں یقین دلانے کی ضرورت نہیں، وہ صرف احکام بھی دے سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سے بہت محبت ہے، اس لیے بار بار مختلف انداز میں ہمیں سمجھاتا ہے تاکہ ہم مکمل یقین اور اعتماد سے اس پر ایمان لائیں اور ہمارے لیے اطاعت آسان ہو۔ قریش کے بار بار سوالات سے جو سوالات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ جو معجزہ طلب کرنے کے بارے میں، اس کا ذکر ہے۔ معجزے اور نشانیاں اللہ کے اختیار میں ہیں، وہ جانتا ہے کہ یہ لوگ معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دل اور نگاہیں پھیر دی ہیں کیونکہ انہوں نے ان صلاحیتوں کو ہر طرف پھیلی اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے استعمال نہ کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لینا، ہم کمزور ہیں، تیرا عذاب سہ نہیں سکتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔